اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں قدیم یونان کی 10 اہم اور معروف شخصیات کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ اس ویڈیو میں ہم قدیم یونان کی ان شخصیات کے بارے جانیں گے جن کے بغیر یونانی تہذیب کا مطالعہ ادھورا رہتا ہے۔ یونانی تہذیب کے بارے میں ہم پہلے ہی بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، جس کو ہم پہلے ہی 2 پارٹس کی صورت میں اپلوڈ بھی کر چکے ہیں۔ آپ اوپر آئی کارڈ سے لنک پر کلک کر کے ان ویڈیوز تک بآسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قدیم یونان انسانی زندگی کی عظیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، اور اس کے زوال کے بعد ابھرنے والی ثقافتوں پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑا تھا۔ کچھ مشہور یونانی شخصیات کو سامنے لائے بغیر قدیم یونان کی بھرپور تاریخ کے بارے میں بات کرنا ناممکن ہے۔ ادب کے پہلے کام کی تخلیق اور اولمپکس گیمز جیسے بڑے واقعات کی ایجاد کرنے سے لے کر ریاضی اور سائنس میں زمینی نظریات اور تجربات تک ان شخصیات نے بہت اہم کردار ادا کیے۔ ان میں سبھی شخصیات کے بارے جاننا تو ناممکن ہے، مگر ہم ان میں سے 10 کے بارے میں آج بات کریں گے جن کی صلاحیتوں نے آنے والی نسلوں پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ چلیے سب سے پہلے ہپوکرائٹس کے بارے جانتے ہیں۔ ان کا شمار ان شخصیات میں 10ویں نمبر پر کیا جاتا ہے۔ یہ قدیم یونان کے بہت ہی قابل اور نامور طبیب تھے۔ یہ کلاسیکی یونان میں پریکلز کے دور میں رہتے تھے اور بلا شبہ طب کی تاریخ کی ابتدائی بااثر شخصیات میں سے ایک تھے۔ ابتدائی طبی دریافتوں میں ان کی نمایاں شراکت نے آج تک طبی معیارات قائم کرنے میں مدد کی ہے، اور انہیں اکثر مغربی طب کا باپ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ہپوکریٹک اسکول آف میڈیسن کی بنیاد رکھی، جس نے وقتاً فوقتاً طب کو ایک الگ شعبے کے طور پر قائم کیا اور قدیم یونان میں طبی عمل میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج طب جس حالت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بہت بڑا کردار ان کا بھی ہے۔ انہوں نے اسے فلسفہ اور تھیوری جیسے دیگر طریقوں سے الگ کیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے واضح طور پر کہا کہ بیماریاں فطری وجوہات کا نتیجہ ہیں، نہ کہ توہم پرستی اور دیوتاؤں کے غضب کی وجہ سے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ تھا جو قدیم زمانے میں عام تھا۔ پھیپھڑوں کے کینسر اور دل کی بیماری کی وجہ سے طب کی پیشہ ورانہ مہارت تک ہپوکریٹس کا طب کے شعبے میں دیرپا اثر تھا۔ لیونائڈس، اس کا شمار 9ویں نمبر پر کیا جاتا ہے۔ لیونائڈس اول اسپارٹن کا مشہور بادشاہ تھا، جس کے تھرموپلائی کی جنگ میں بہادری کے افسانے سنائے جاتے تھے۔ اس کے دور میں اسپارٹن کے ہر شہری کو جنگ کے لیے تربیت دی جاتی تھی، اور بچپن ہی سے ان کے روزمرہ کے معمولات کے ساتھ لڑائی کی مشق ان کے لیے ضروری امر تھا۔ نتیجے کے طور پر لیونائڈس نے اس وقت تخت سنبھالا تھا جب فارسی قدیم یونان کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ لیونائڈس اسپارٹا کے بادشاہ انیکسandridaس II کے بیٹوں میں سے ایک ہیراکلس یعنی ہرکولیس کی نسل سے تھا، اور اس کے پاس بہت زیادہ طاقت اور مہارت تھی۔ لیونائڈس نے تھرموپلائی کی جنگ میں فارسیوں کی طاقت کے خلاف اپنی متاثر کن قیادت کے ساتھ تاریخ کے چہرے پر ایک قابل ذکر نشان چھوڑا۔ تمام مشکلات کے خلاف اس کا ناقابل یقین آخری موقف مشہور یونانی مورخین ہیروڈوٹس کی تحریروں کے ذریعے نسلوں تک بیان کیا گیا ہے۔ اس نے ایک کہانی سنائی کہ کس طرح 300 اسپارٹن اور 700 تھیسپین نے 3 دن تک ایک حملہ آور فارسی فوج سے اسپارٹا کا دفاع کیا، جو 20 لاکھ مضبوط افراد پر مشتمل تھی۔ جدید مورخین نے اس تعداد میں ترمیم کر کے 2.5 لاکھ فارسی کر دیے ہیں، لیکن اس سے لیونائڈس اور اس کے آدمیوں نے تھرموپلائی کے چھوٹے پاسے کا دفاع کرتے ہوئے جو بہادری دکھائی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی کہانی کو آج تک یہ بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کس طرح تربیت، تجربہ اور خطے کی حکمت عملی کے استعمال سے سب سے چھوٹی قوتوں کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یوکلڈ، اس کا شمار 8ویں نمبر پر کیا جاتا ہے۔ یہ ان قدیم ترین ریاضی دانوں میں سے ایک ہے جو تاریخ میں آج تک زندہ ہیں۔ اسکندریہ کے یوکلڈ کو اکثر جیومیٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ ابتدائی ریکارڈ کی کمی کی وجہ سے اور اس حقیقت کے یوکلڈ کی زندگی پر زیادہ تر دستاویزات وقت کے ساتھ ساتھ فنا ہو چکی ہیں۔ اس کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، تاہم اس کا تذکرہ قدیم یونانی فلسفی پروکلس نے یونانی ریاضی دانوں کا خلاصہ نامی ایک رپورٹ میں کیا تھا۔ اس کے مطابق یوکلڈ ایک بااثر اور فعال ریاضی دان تھا جو بیطلیموس اول کے زمانے میں اسکندریہ کی لائبریری میں شامل تھا۔
اس نے اسے ایک اور مشہور یونانی فلسفی آرکیمیڈیز سے بہت پہلے کے دور میں شمار کیا ہے۔ ان کی شراکت نے مجموعی طور پر جیومیٹری اور ریاضی کی تاریخ پر بہت اچھا اثر ڈالا ہے۔ انہوں نے بنیادی طور پر عناصر پر کام کیا، جس نے تصور اور جوہر میں بنیادی جیومیٹری کو جنم دیا۔ اصل میں 13 کتابوں کے مجموعے کے طور پر لکھا گیا، ان کا مشہور کام آج بھی ریاضی کی ایک درسی کتاب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ بائبل کے بعد دوسرے نمبر پر دوبارہ پرنٹ کی تعداد کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ اس کی تعریفوں، تقاضوں، تجاویز اور ثبوتوں کے مجموعے نے آج کی جدید ریاضی کی بنیاد رکھی۔ آرکیمیڈیز، اس کا شمار 7ویں نمبر پر کیا جاتا ہے۔ یہ مشہور یونانی ریاضی دان تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سراکیوز کی سڑکوں پر برہنہ ہو کر چیخ رہا تھا، یوریکا یوریکا، کیونکہ اس نے نہانے کے دوران ہی خوش مزاجی کا اصول دریافت کیا تھا۔ لیکن وہ صرف ایک ریاضی دان ہی نہیں تھے، وہ ایک قابل انجینئر، ماہر طبیعیات، فلسفی موجد اور ماہر فلکیات بھی تھے۔ سائنس میں ان کی اہم شراکتوں میں سے طبیعیات میں کچھ گہری ترقی شامل ہے۔ اس کے ٹیکنیکل دماغ نے اپنی میکینیکل انجینئرنگ کی ذہانت کے ساتھ سائراکیوز کو اس قدر مضبوط دفاع کرنے میں مدد کی جبکہ رومی ان کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ آرکیمیڈیز کو قدیم یونانی دور کا سب سے بڑا ریاضی دان سمجھا جاتا ہے، اور وہ یقینی طور پر اس کو ریاضی کے سب سے زیادہ ذہین لوگوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر شامل کرتا ہے۔ اس کے درست حسابات سے پائی کی قدر کا قابل ذکر حد تک درست اندازہ لگایا گیا، اور اسی نے جیومیٹری اور مختلف اشکال جیسے کرہ اور سلنڈر کی بھی تعریف کی۔ اس کے بعد ہیں پیتھاگورس۔ یونانی فلسفیوں میں سے اسے پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 570 قبل مسیح میں موجود ترکی کے ساحل پر ساموس جزیرے پر پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام اس وقت کے چند بڑے ریاضی دانوں اور فلکیات دانوں کی شاگرد کے طور پر گزارے تھے۔ اس وقت کے دوران اس نے ایک خفیہ تعلیمات کو جذب کیا۔ اس نے خود ہی گیت گانا سیکھا اور بجانا سیکھا۔ اس کے بعد اس نے قدیم دنیا میں علم اور فلسفے کے چند مراکز کا سفر کیا اور اپنے آپ کو جدید ترین عصری تہذیبوں کے علم سے لیس کیا۔ اس کا ایسا اثر تھا کہ کروٹون شہر کے راستے میں اس کے ساتھ 300 سے زیادہ لوگ شامل ہوئے، جنہوں نے ایک دیوانہ فرقہ تشکیل دیا جو اسے دیوتا اپالو کے اوتار کے طور پر پوجتے تھے۔ اپنے فرقے کے ساتھ مل کر اس نے درجنوں ریاضیاتی اور فلسفیانہ اصول بنائے۔ انہوں نے ایک مثلث کے رقبے کا حساب لگانے کے لیے پائتھاگورین تھیوری کو ثابت کیا، اور یہاں تک کہ زمین کے سورج کے گرد گھومنے کا تصور بھی تقریباً 2000 سال پہلے پیش کیا، جو گلیلیو اور کوپرنیکس جیسے لوگوں سے ثابت ہوا۔ واضح وجوہات کی بنا پر اس طرح کی سرگرمیوں نے یونان میں بہت سے لوگوں کو پریشان کیا اور اسے مشتعل ہجوم نے جلا کر مار ڈالا۔ ہومر الیاڈ اور اوڈیسی کے موسیقار تھے، جو کہ اب تک لکھی جانے والی بہترین نظموں میں سے ایک ہیں۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ اس نے یہ طاقتور مہکاوی 2800 سال قبل تخلیق کی تھی، جو 8ویں اور 9ویں صدی قبل مسیح کے دوران کہیں واپس آئی تھی۔ حالانکہ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ وہ شاید بہت پہلے 12ویں صدی قبل مسیح کے آس پاس رہ چکے ہوں گے۔ چونکہ اس وقت اس کے بارے میں زیادہ دستاویز نہیں کی گئی تھی، اس لیے اس کی پیدائش کا صحیح ٹھکانہ یا تاریخ اور اس کی زندگی کے بارے میں تفصیلات اب بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہیں۔ تاہم اس سے ان کی نظموں میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ عالمی افسانوں کے لیے علامتی روڈ میپ ہیں۔ الیاڈ کے بیان سے جو ٹروجن جنگ کے دوران ریاست ٹرائے کے اندر ایک شہر تھا، اوڈیسی میں ٹروجن جنگ کے خاتمے کے بعد ٹرائے سے اتھاکا تک کے 10 سالہ سفر پر خاص توجہ مرکوز کرنے تک ہومر نے 2 کلاسک مہکاوی تخلیق کیے جو مغربی ادب کے بالکل مرکز میں ہیں، اور ہم ٹروجن ہارس کے افسانے اور ایچلز اور ہیکٹر کی بہادری کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جس نے دنیا بھر کے مصنفین اور فنکاروں کو متاثر کیا ہے۔ یہ مہکاوی ادب کی تاریخ پر بڑے پیمانے پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور قارئین کو قدیم یونان میں زندگی کے بارے میں ایک قیمتی بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ پلاٹو یعنی افلاطون، یہ قدیم فلسفہ کے سب سے بااثر شخصیات میں سے ایک ہے۔ افلاطون ایتھنز میں 428 قبل مسیح یا 423 قبل مسیح کے آس پاس پیدا ہوا۔ یہ سوکریٹس یعنی سقراط کا ایک طالب علم تھا، جو کہ قدیم یونان کا ایک اور فلسفہ لیجنڈ تھا۔ اس کا نام پیدائشی طور پر ارسطو رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے افلاطون کا عرفی نام حاصل کیا، جس کا مطلب وسیع ہے۔ اس کا خاندان ایتھین کی سیاست میں گہرا تعلق رکھتا تھا، اور افلاطون بھی اسی طرح کے کیریئر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تاہم بعض سیاسی بحرانوں کے درمیان
سب سے نمایاں طور پر اپنے استاد سقراط کی پھانسی کی وجہ سے افلاطون کو ایتھینز کی سیاست کو پیچھے چھوڑنا پڑا۔ افلاطون اپنے استاد سقراط اور اپنے شاگرد ارسطو کے ساتھ مل کر مغربی فلسفہ اور سائنس کی بنیادیں ڈالنے میں پہلے ہی ڈیروں کام کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایتھنز میں ایک اکیڈمی کی بنیاد رکھی جو مغربی دنیا میں اعلیٰ تعلیم کا پہلا ادارہ تھا، اور فلسفے پر متعدد کتابیں لکھیں۔ ان کا سب سے نمایاں کام جمہوریہ تھا۔ ان کے مکالموں میں فلسفہ، ریاضی، منطق اور اخلاقیات جیسے موضوعات کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ارسطو 3 ستون تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، جسے ہم مغربی فلسفہ کے نام سے جانتے ہیں، اور ارسطو ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ ایک مشہور پولی میتھ اور یونانی فلسفی تھا۔ اس نے اپنا سارا علم اور حکمت افلاطون کی سرپرستی میں حاصل کی اور بعد میں اسکندر اعظم کی طرح کی تعلیم دی۔ جب مغربی فلسفہ کی تاریخ میں اہم شخصیات کی بات آتی ہے تو ارسطو نے واقعی ہی اپنے ماسٹر افلاطون کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے فلسفے کا ایک جامع نظام بنایا جس میں کئی ضروری پہلوؤں اور خوبیوں کا احاطہ کیا گیا۔ اخلاقیات، جمالیات، منطق، سائنس، سیاست اور طبیعیات کے تصورات میں انقلاب لانے کے علاوہ وہ ایک شوقین مصنف بھی تھے جنہوں نے شاعری، تھیٹر، موسیقی، بیان بازی اور مزید بہت سے موضوعات کا احاطہ کیا۔ فزیکل سائنس کے بارے میں ان کے خیالات کا قرون وسطیٰ کے علمی وظائف پر بہت زیادہ اثر تھا، اور ان کا اثر نشاط ثانیہ کے آخر تک رہا جب ان تصورات کی جگہ نیوٹینین فزکس نے لے لی۔ حیوانیات میں اس کے کچھ مقبول تصورات اور مفروضے اس وقت کی سائنس سے اتنے آگے تھے کہ یہ مشاہدات 19ویں صدی تک درست ثابت نہیں ہو سکے۔ اسکندر اعظم مقدون کا الیگزینڈر III، جسے عام طور پر اور موضوع طور پر اسکندر اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ 356 قبل مسیح میں پیلا یونان میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک ناجائز بچہ تھا، اور اس کے بہادرانہ اعمال کی وجہ سے یہ داستانیں جنم لیتی ہیں کہ وہ دراصل خود زیوس کا بیٹا تھا، اور یہ کہ اس نے ہرکولیس اور پرسیوس کے ساتھ خون کی لکیر شیئر کی تھی۔ اسے 16 سال کی عمر تک ارسطو نے سکھایا، اور جب اس کے والد مقدون کے فلپ II کو 336 قبل مسیح میں قتل کر دیا گیا تو اسے مقدونیہ کا تخت وراثت میں ملا، اور اس نے ایک مضبوط سلطنت اور ایک ہنرمند فوج کی کمان کی۔ جب وہ یونان کا جنرل بنا تو اس نے اپنی طاقت کا استعمال اپنے والد کے فوجی تصحیح منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے کیا، جس کا آغاز فارس پر حملے سے ہوا۔ اپنی 10 سالہ مہم کے دوران اس نے ایک جنگجو جرنیل کے طور پر اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، جس نے اپنی مختصر 33 سال کی زندگی میں اس سے زیادہ کام کیے جس کا پوری فوج کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے جنگوں کی ایک سیریز میں فارس کی طاقت کو توڑ دیا، بالآخر بادشاہ داراسوم کا تختہ الٹ دیا اور پوری فارس سلطنت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دنیا کو فتح کرنے کی کوشش میں اس نے مشرق میں بہت دور تک ایشیا اور ہندوستان پر حملہ کیا، لیکن اسے واپس آنا پڑا کیونکہ اس کی فوج مسلسل جنگ کی وجہ سے تھک چکی تھی۔ اگرچہ وہ بالآخر 33 سال کی عمر میں بابل کی جنگ سے واپسی کے راستے میں مر گیا، لیکن وہ اب بھی ایک طاقتور شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سقراط یہ ایتھنز میں 470 یا 469 قبل مسیح کے درمیان ڈیم ایلوپیس میں پیدا ہوئے۔ سقراط کلاسیکی یونانی فلسفے میں پیش ہیں، اور انہیں مغربی فلسفے کے سب سے زیادہ بااثر بانیوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ مشہور کلاسیکی فلسفی جو اپنی حکمت اور علم کے لیے مشہور ہے، ان کے بارے افلاطون اور زینوفون جیسے مورخین اور مصنفین نے بڑے پیمانے پر دستاویزی شکل دی ہے۔ ان تحریروں سے واضح ہوتا ہے، خاص طور پر افلاطون کے کاموں کے ذریعے، کہ سقراط نے اخلاقیات کے میدان میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اخلاقیات کے بارے میں ان کے نئے فلسفیانہ خیالات اور نظریات کو اس وقت کے معاشرے اور اتھارٹی نے پسند نہیں کیا۔ آخر اس پر 2 مختلف الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا: نوجوانوں کی بدعنوانی اور بے غیرتی۔ اپنے فلسفیانہ عقائد کے لحاظ سے وہ ہمیشہ اپنے بہت سے ساتھی ایتھنز کے ساتھ متصادم تھا، خواہ وہ اخلاقی، فکری یا سیاسی طور پر بھی ہو۔ کسی بھی ممکنہ سزا کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اسے اپنے فلسفیانہ موقف کا سخت سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ اپنے عقائد پر قائم رہا۔ اسے بالآخر زہر دے کر موت کی سزا سنائی گئی، ایک ایسی قسمت جسے اس نے خوشی سے قبول کیا۔ یہ تھی قدیم یونان کی مشہور شخصیات میں سے چند شخصیات۔
اگر آپ مزید ان کے بارے جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے، آپ کے لیے مزید وضاحتی ویڈیو بھی میں بنا سکتا ہوں۔ اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔